अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़खार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स फीडिंग टिप्स। आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अपने परिंदों की बर्ड्स की किस तरीके से सर्दी में केयर करनी है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सब सर्दी की शदीद लहर आ चुकी है, इंडिया में भी शदीद सर्दी हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से अपने पैरट्स को क्या फूड देना है और किस तरीके से आपने उनको बचाना है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने उनसे ब्रीड भी अच्छी लेनी है। बहुत सारे चैनल ने आपको बता दिया होगा कि आपने उनको किस तरीके से कवर करना है, क्या कुछ करना है, लेकिन आज आपको मैं कुछ मज़ीद टिप्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने उनसे डबल ब्रीड लेनी है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ जाए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सबसे पहले तो आपके पास एक मास्टर केज होना चाहिए। आप जानते हैं कि सब जो है शदीद सर्दी हो गई है, तो शदीद सर्दी के में आपके पास ओपन केज जो है वो आपको मसला करेगा, क्योंकि अक्सर इलाकों में, पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश हो जाती है। बारिश में आपको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए बर्ड रखने के हवाले से। उसको पूरा अपना शेड बना के उसको कवर कर लें और चारों तरफ से आपको पता होगा काफ़ी सारे चैनल ने बता दिया है कि प्लास्टिक लगा के उसको कवर कर दें। तो प्लास्टिक वाली लगाएं जो जिसमें पॉलीथीन वगैरह होती है, जिसमें जो है शेड आपको नज़र आता है हर पार, वो वाली पॉलीथीन यूज़ कर लें। और इसके अलावा तरपाल भी बहुत सारे यूज़ करते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है वो लोग हीटर भी बहुत यूज़ करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं सर्दी से बचाने के लिए। इसके अलावा आपने अपने परिंदों को बीमार होने से कैसे बचाना है, याद रखें कि परिंदे कभी भी सर्दी से नहीं मरते, बल्कि सख्त जो हवाएँ चल रही होती हैं, सर्द हवाएँ, उनसे जो है वो परिंदे जो है बीमार होकर मरना स्टार्ट होते हैं। तो आपने हवाओं के वो उन रास्तों को बंद करना है जहाँ से हवा आपके खेत के अंदर दाखिल होती है। जहाँ से हवा अंदर दाखिल हो रही है, आपने उस वेस्ट को, जोन को जो है कवर करना है, उस शेड को वहाँ से कवर करना है और वहाँ से जो है हवा को अंदर दाखिल होने से बचाना है। जैसे ही दाखिल होगी हवा अंदर दाखिल होगी, उससे आपके परिंदे बीमार होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो तेज़ हवाएँ, जो जिसको हम आम अल्फाज में कोयटा की हवा कहते हैं कराची में, तो कोयटा की हवा जब चलती है तो वो बहुत सर्द होती है और उससे जो है परिंदे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो कोशिश करेंगे और हिस्सों को कवर करने और इन हिस्सों को कवर करके एक हिस्सों को हवा के लिए थोड़ा सा छोड़ने, ताकि हवा ऑक्सीजन इसके अंदर आपके पेट के अंदर बरकरार रहे। तो ये तो कवर वाला हिस्सा हो गया, इस तरीके से कवर कर लिया आपने। इसके बाद जो आपके पास अगला स्टेप आता है, आपने अपने परिंदों को फूड क्या देना है। सबसे अहम तरीन और सबसे जो अहम मरहला होता है वो ये है कि आपने सर्दी में अपने फूड क्या देना है। याद रखें कि सीज़न के हवाले से हमेशा जो है आपको अपनी फीड थोड़ी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। गर्मी की फीड थोड़ी सी अलग होती है और सर्दी की फीड थोड़ी सी अलग होती है। गर्मी की फीड में आप ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सर्दी की फीड में आप गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फीड के अंदर आपको पता है कि गर्म फीड के अंदर आपको सूरजमुखी का बीज है, भंग का बीज है, इसके अलावा कनेरी सीड है। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो है परिंदों को ब्रीडिंग मोड की तरफ लेके आते हैं और परिंदों को जो है ब्रीड करने पर राज़ी रखते हैं। तो इससे ये तो है कि विटामिन ई और दूसरे विटामिन भी इनको जो है वाफिर मिकदार में इन चीज़ों से मिल रहे हैं। तो आप जो है अपनी फीड के अंदर हमेशा जो है गर्म फीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया करें। और जहाँ तो बहुत ज़्यादा सब सर्दी पड़ रही है तो वहाँ पे अक्सर लोग, आपको पता होगा कि फिश कैप्सूल भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल फिश कैप्सूल जो है वो यूज़ कर लें। तो मैं उसका इंशाल्लाह आपको आगे एक तरीका भी बताऊँगा कि आपने किस तरीके से फिश कैप्सूल यूज़ करना है। क्योंकि फिश कैप्सूल आपको बहुत सारे चैनल में बताए होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ब्रीडिंग फॉर्मूले के हिसाब से बताया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि आपने फिश कैप्सूल किस तरीके से यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो अब अगला मरहला आता है कि सब्जियां क्या देनी चाहिए। सब्जियां वैसे इतनी ज़्यादा सब ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए आपको पता है कि थोड़ी सी सब्जियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पे होती है लूसन। लूसन जो है इसमें विटामिन ई काफ़ी मिकदार में होता है और ये परिंदों को ब्रीडिंग मूड में लाने के लिए एक इंतहाई एक कुदरती अज्जा के तौर पर
استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ ایک دن چھوڑ کے اپنے پرندوں کو لوسن، جو آپ کو پتہ ہے کہ بکرے کی جو ہے غذا ہے، اکثر لوگ اس کو دوسرے ناموں سے جانتے ہیں لیکن کراچی میں اس کو لوسن کہا جاتا ہے. تو جو بکرے کھانے کی جو غذا ہے بکروں والوں کی، تو وہ اگر آپ اپنے پرندوں کو ایک دن چھوڑ کے دھو کے صاف ستھرا کر کے دے دیں، یقین کریں کہ آپ کے پرندوں کی جو بریڈنگ ہے وہ تقریباً ڈبل ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سافٹ فوڈ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. آپ ایک کم کوانٹٹی میں ڈالیں، ایک لمیٹیڈ کوانٹٹی میں ڈالیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اسی کے ساتھ میتھی ہے، اور دوسرا جو ہے بھٹا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھٹا جو کارن، جو سافٹ کارن کھلاتی ہے، دودھیا کارن، وہ آپ اپنے پرندوں کو ڈالیں. آپ دیکھیں کہ وہ کتنی تیزی سے جو ہے ان کی گروتھ شروع ہو جائے گی. جیسی چکس آپ کے پاس آنے لگ جاتے ہیں تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جی اب کیا دینا ان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈنگ سیزن آن ہے، چکس جو ہے آ رہے ہیں اور وہ ان کی گروتھ بھی چل رہی ہے اور سردی بھی ہے. تو آپ جتنی تیزی سے ان کو جو ہے کارن اور لوسن، پالک، یہ ساری سبزیاں آپ دیتے رہیں گے تو بہت تیزی سے جو ہے ان کی گروتھ اسٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ ان کے فیڈر بہت اچھے نکلیں گے، شائننگ ان کے فیڈر میں آئے گی، ان کی جو ہے سائز بڑا اچھا نکلے گا. تو یہ تین چیزیں آپ یاد رکھ لیں کہ لوسن ہو گیا، پالک ہو گیا، میتھی ہو گئی، یہ وائٹامن ای، کیلشیم اور آئرن کی مقدار سے مالا مال ہے. تو آپ ان کو دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بریڈنگ سیزن میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کا بریڈنگ سیزن ڈبل ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے رہیں گے پرندوں میں اتنا جو ہے بریڈنگ موڈ تیزی سے ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. اور جیسی چیز کھا جائیں تو آپ کو پتہ ہے گندم دینی ہوتی ہے، گندم رات کو بھگو لیں یا اس کو رات کو گرم پانی میں بھگو لیں یا صبح اس کو تھوڑا سا ابال لیں. تو یہ آپ کر لیں تو اس سے جو ہے گندم کے ساتھ تھوڑا سا کارن ہوتا ہے، جو سخت والا کارن ہوتا ہے وہ مکس کر لیں. اس کے علاوہ بلیک چنا ہوتا ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر لوبیا دال وغیرہ اور گرین مونگ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. تو یہ تین چار چیزیں آپ مکس کر کے اپنے پرندوں کو دیں. آپ کے دیکھیں آپ کے پرندوں کا سائز بھی اچھا نکلے گا اور ان کی گروتھ بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگی اور ان کو کسی قسم کی فوڈ کی یا کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوگی. تو یہ تو ہو گیا سافٹ فوڈ کا مرحلہ. سافٹ فوڈ کے بعد آپ آ جائیے کہ جی آپ نے بریڈنگ سے کس طریقے سے زیادہ بریڈ لینی ہے پرندوں کے لیے. تو میں آج آپ کو وہ کیپسول کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیپسول کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے، وہ کیپسول کی جو کوانٹٹی ہے کتنی یوز کرنی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ 7 چیز کے کیپسول جو آتے ہیں وہ فش آئل، اومیگا فش آئل کے نام سے بھی ایک آتی ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. 7 چیز کے کیپسول آتے ہیں فش آئل، اومیگا فش آئل کے نام سے، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ 1 کلو اپنا دانہ جو بھی آپ برڈس کو دے رہے ہیں، کوئی سا بھی دانہ، سارے دانے مکس کر کے بناتے ہیں آپ، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں 2 کیپسول 7 چیز کے آپ کاٹ کے اس کو مکس کر کے اور اچھی طرح سے اس کو میش کر لیں. جتنا بھی آپ دانہ بناتے ہیں اس میں سے 1 کلو دانہ نکال کے اس میں 2 کیپسول 7 چیز کے آپ مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں. اور اس میں 1 کیپسول، صرف 1 کیپسول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایویون کیپسول آتا ہے وائٹامن ای کا، وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بریڈنگ فارمولے میں، تو وہ 1 کیپسول آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فرٹیلیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے. اگر فرٹیلیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ وہ ایویون کا کیپسول بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر نہیں آ رہا تو صرف آپ اومیگا آپ یوز کریں، اس سے بھی آپ کی فرٹیلیٹی امپروو ہوگی، کیونکہ اومیگا فش آئل میں وائٹامن ای کافی اچھی مقدار میں ہوتا ہے. تو اومیگا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کے پرندوں کو سردی سے بچائے گا، آپ کے پرندوں کی بونس اور پٹھے بہت زیادہ مضبوط کر دے گا، ان کو جو ہے سردی سے لڑنے کی جو ہے کافی طاقت مہیا کر دے گا. تو 7 چیز ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایک زیتون کا تیل آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اپنا اسٹور کے اوپر جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے بوتل، وہ ایک آپ بوتل لے لیں تو اس کا 1 ٹی اسپون آپ 1 kg میں مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ فش آئل بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کم سردی پڑ رہی ہے اور جس طرح کراچی میں پڑتی ہے، تو آپ اس کے اندر زیتون کا 1 چمچ ملا کے 1 kg کے اندر وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اس سے آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جو ایک کی کوانٹٹی ہے، کیونکہ دونوں میں اومیگا میں اور زیتون کے تیل دونوں میں جو ہے وائٹامن ای کافی مقدار میں ہوتا ہے، یہ وائٹامن ای کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو آپ وائٹامن ای جب دیں گے تو آپ کے پاس فرٹیلیٹی بھی بڑھ جائے گی اور انڈوں کی تعداد بھی بڑھنا اسٹارٹ ہو جائے گی. تو جیسے جیسے آپ انڈوں کی تعداد بڑھے گی آپ کے پاس، تو آٹومیٹکلی بریڈنگ سیزن جو ہے آپ کا اچھا گزرنا اسٹارٹ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کے پاس بچے جو ہے بڑی اچھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. بچوں کی تعداد جب زیادہ ہوگی تو بریڈنگ سیزن اور آپ کا بہتر ہو جائے گا. یہ 7 چیز کی کیپسول میں نے آپ کو بتایا. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے 1 kg میں اس کو مکس کر لیا یا زیتون کا تیل
تو آپ نے اس کو ریگولر بیسس پہ نہیں استعمال. جہاں بہت زیادہ سخت سردی ہے وہاں تو آپ ریگولر بیسس پہ تھوڑی تھوڑی سی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ کم سردی ہے جس طریقے سے کراچی ہے یا دوسرے شہر ہیں وہاں کم سردی پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک ہفتہ یہ استعمال کر رہے ہیں, ایک ہفتے کا گیپ دے کے پھر ایک ہفتے بعد یہ استعمال کر رہے ہیں. دوسری چیز اپنی نارمل چیز استعمال کریں پھر اس کے بعد اومیگا والی جو ہے چیز استعمال کر لیں. کیونکہ ریگولر استعمال کرنے سے وہ بہت زیادہ ہیٹر بھی ہو سکتے ہیں اور بار بار بریڈ کرنے کے لیے جو ہے بچوں آپس میں لڑائی بھی کر سکتے ہیں, بچوں کو مار بھی سکتے ہیں اور اپنے انڈے گرا بھی سکتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جی اس کو کنٹینیو یوز نہیں کرنا, کیونکہ گرم ہوتا ہے تو گرم چیز کنٹینیو دینے سے جو ہے پرابلم ضرور آتی ہے. تو فیڈ کے حوالے سے میں تھوڑی سی اور آپ کو ایکسپلینیشن دے دوں کہ فیڈ جو آپ نے بنانی ہے اس میں بھائی باجرا ہوتا ہے, کنگنی, موٹی کنگنی, باریک کنگنی اور کنیری سیڈ اور سورج مکھی کا بیج, جن اور کرسم اور تھوڑا سا بنگا بیج ملا لیں تو یہ آپ کی ایک بہت بیٹر بیلنس بن جاتی ہے چیز. تو یہ آپ اس کا مکس اپ کر لیں, تقریباً 70% جو ہے وہ تمام کنگنی اور باجرا ہو جاتا ہے. 10% یا 15% اس کے اندر آپ کنیری سیڈ مکس کر لیں. جس طریقے سے آپ کے پرندے ہیں جو اگر زیادہ مہنگے پرندے ہیں تو زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اگر لو پرائز کے پرندے ہیں تو اس کے حساب سے آپ اپنی سیڈ بنا لیں. اس کے حساب سے آپ تقریباً 10% آپ کو جو ہے سورج مکھی کا بیج استعمال کرنا ہوتا ہے, 5% بھنگ کا بیج اور 5% آپ کرسم بھی اگر آپ کے پرندے کھاتے ہیں تو مکس کر لیں, نہیں تو پھر باجرے بھی اس میں ڈال دیں یا پھر کنگنی وغیرہ اس میں بڑھا دیں. تو اس طریقے سے 70+ جو ہے وہ تقریباً کنگنی اور باجرے کا ریشو بنتا ہے, باقی 30% یہ دوسری چیزیں بنتی ہیں. تو یہ آپ بنا لے گا ماشاء اللہ سے بڑی اچھی بریڈنگ کی سیزن ہوگی. ایک بات میں آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں کہ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ یا میرے کہنے پہ کسی دوسرے برڈس والے کے کہنے پہ اپنی فیڈ پوری چینج مت کریں. فیڈ چینج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے باجرے کے اندر آپ نے سردی کی فیڈ پہ جانا ہے تو اگر آپ 1 کلو باجرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آدھا پاؤ اس میں اپنی گرم چیزیں ایڈ کریں, جس طریقے سے سورج مکھی ہو گئی اور کرکم ہو گیا یا بھنگ کا بیج ہو گیا یا کنیری چیز ہو گئی, تو ایک آدھا پاؤ کر کے پھر نیکسٹ ویک اس کو آدھا کلو کر دیں. پھر اس طریقے سے اس کا ریشو بڑھاتے ہیں. تقریباً 1 مہینہ آپ کو لگے گا آپ کی فیڈ جو ہے وہ چینج ہونے میں. اگر آپ نے فوراً چینج کر لی تو آپ کے پیر ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے پرندے اس میں جو ہے آ کے اسٹریس میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے فوراً کبھی بھی جو ہے اپنی فیڈ چینج نہیں کرنی چاہیے. لاسٹ اسٹیج یہ آ گئی ہے کہ بھائی اب پرندوں نے بریڈ بھی کر لی, انڈے بھی دے دیے اور بچے اب نکل کے مٹکیوں سے باہر آنے لگے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی مٹکی بچے کو صحیح طریقے سے پال لیا, سارے ہو گئے, اب سردی جیسی بڑھتی ہے تو بچے جیسے باہر آنے لگتے ہیں اس کے بعد مرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ نے اپنے جو ٹپس ہوتے ہیں جو بھی مٹکیوں سے کود رہے ہیں, باکس سے کود رہے ہیں, ان تمام کو آپ نے ایسی جگہ پہ شفٹ کرنا ہے جہاں پہ سردی کی شدت بہت کم ہو, یعنی وہاں کا وہ جو پیج ہو وہ بالکل سیب ہو, اس میں گرمی ہو تھوڑی سی, ان کو سردی زیادہ نہ لگے. وہاں پہ کوئی بلب لگا لیں, کور کر کے کوئی ایسا انتظام کر لیں جس سے جو ہے وہاں پہ وہ ان کو, کیونکہ سب سے زیادہ سردی میں جو ہے نا بچے مرتے ہیں. تو بچوں کو آپ نے بچانا ہے کیونکہ آپ نے پوری محنت کر لی, سب کچھ کر لیا, اپنے کھیت کو کور بھی کر لیا, ان کو فوڈ بھی دے دی اچھے, ان کو سبزیاں بھی دے دی, ان کو میگا فش آئل بھی دے دیا, سب کچھ ہو گیا. آخر میں بچے آ گئے, بچے بڑے ہونے لگ گئے. تو بچے تھوڑے سے نازک ہوتے ہیں شروع میں, تو آپ ان کو کیئر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ان کو پراپر جو ہے تھوڑا سا اچھا سا انتظام کر کے اس کو جو ہے ان کو آپ نے رکھنا ہے. ان کو تھوڑی سی فروٹ دے دیں گے, ان شاء اللہ آپ کے بعد دیکھیں گے آپ کی بریڈ بھی ڈبل ہو جائے گی, آپ کے پرندے بھی سیف رہیں گے اور آپ کا منافع بھی ڈبل ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے. آپ صرف 500 لائک کی ضرورت ہے اس ویڈیو کے لیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا, اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دینا. وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور چینل سبسکرائب کر دینا, اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا, کیونکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو لوڈ کروں گا تو آپ تک ضرور پہنچ جائے گی.